بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چپنے والے نے بھی شاید سما کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر پہچان لیا تھا، لہٰذا وہ کنارے کی اوٹ سے نکلا اور وہاں سے فرار اختیار کرنے کی خاطر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بھاگا۔ سماک نے جب دیکھا کہ وہ جان بچانے کی خاطر بھاگنے لگا ہے تو وہ بھی پوری قوت سے اس کے گھوڑے کی طرف بھاگا تھا، اور جس وقت ابن مات کا وہ ساتھی اپنے گھوڑے پر چھلانگ لگا کر بیٹھا، اسی وقت سماک نے بھاگ کر اس کے گھوڑے کی باگ جا پکڑی اور پھر اپنی تلوار اس کی طرف لہراتے ہوئے اس نے سلگتی آواز اور کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر کھڑے ہو، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں سماک بن خرشہ ہوں اور میں اپنے دشمنوں کو عذاب علیم کی اذیت میں ڈالنے کا فن خوب جانتا ہوں۔ اس موقع پر ابن مات کے اس ساتھی نے اپنی تلوار کو حرکت میں لانا چاہا، لیکن سماک نے فوراً آگے بڑھ کر اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھی اور پھر اس نے قلب و نظر میں خوف و دہشت برپا کر دینے والے انداز میں کہا، تمہاری تلوار کا استعمال تمہارے لیے ہی نقصان دہ ثابت ہوگا، اپنے گھوڑے سے نیچے اترو، ورنہ یاد رکھو تمہاری حالت میں پترائی آنکھوں جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ سماک کی ہولناکی دیکھتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے سے اتر کھڑا ہوا۔ اسی وقت سماک نے اس سے اس کی تلوار اور ڈھال چھین کر دور پھینک دی۔ پھر سماک نے ایک ایسا زوردار تپڑ اس کے منہ پر دے مارا کہ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ سماک اس کے پاس ہی زمین پر بیٹھ گیا اور انتہائی کھردرے صحرائی لہجے میں اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا اور تمہارے ان ساتھیوں کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اور کیوں تم لوگوں نے دھوکہ دہی سے کام لے کر مجھے ذئب بن مالک کی طرف لے جانا چاہا؟ سماک بن خرشہ کے اس استفسار کے جواب میں وہ خاموش رہا اور کچھ بتانے سے اس نے گریز کیا تھا۔ اس کے اس رویے پر سماک غضبناک ہو گیا تھا، غصے میں اس کی آنکھیں ابلنے لگی تھی۔ پھر سماک نے اپنی تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھی اور تپے ہوئے لہجے میں اس نے کہا، جو کچھ میں پوچھتا ہوں بغیر رکے اور بغیر کسی سوچ و بچار کے اس کا جواب دیتے چلے جاؤ، اور اگر تم نے کوئی بات چھپانے کی کوشش کی یا میرے سامنے تم نے چپ اور خاموشی اختیار کر جانے کا ارادہ کیا تو پھر سن رکھو، میں ان ویرانوں میں تیری گردن کاٹ کر چلا جاؤں گا۔ جو کچھ میں نے پوچھا ہے اس کا فوری جواب دو، اور اگر تم نے ذرا بھی پس و پیش سے کام لیا تو پھر میری طرف سے تمہارے خلاف یہ رد عمل ہوگا کہ میں تمہارے لیٹے ہی لیٹے کی گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کے بعد میں ذئب بن مالک پر شبخون مار کر خود ہی اس سے اپنے سارے سوالوں کے جوابات حاصل کر لوں گا۔ اے بھیڑیے کی اولاد، میں تیرا نام نہ پوچھوں گا، بلکہ اس موقع پر میں تمہیں بھیڑیا ہی کہہ کر پکاروں گا۔ دیکھو میں 7 تک گننے لگا ہوں، اگر تم اس سے پہلے بول پڑے تو ٹھیک، ورنہ میری بھاری چمکتی تلوار تم پر گرے گی اور ریت کے اس انبار کے اندر تمہیں تمہارے ہی خون کا غسل دیتی چلی جائے گی۔ خدائے لم یزل کی قسم، میں تجھے تیری خاموشی کی انتہائی بھیانک اور بری سزا دوں گا۔ سماک کی اس گفتگو پر اس کا رنگ ہلدی ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ بولا اور پٹی پٹی نگاہوں سے سماک کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، ہمارا تعلق خانہ بدوش قبیلے سے ہے۔ ہم گرما میں ارض شام کی طرف نکل جاتے ہیں اور سرما ہم مدائن سوالے کے کوہستانی سلسلے میں گزارتے ہیں کہ وہاں سرما میں ہمارے ریوڑوں کو کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ بنو سلیم کے ذئب بن مالک نے ہم 11 خانہ بدوش جوانوں کی خدمات اپنی بھاری رقم کی عوض حاصل کی تھی۔ 5 آدمی تمہیں قتل کرنے پر مقرر ہوئے تھے، اور لایا عمل یہ تھا کہ دھوکہ دہی سے تمہیں وادی القرا کی طرف بلایا جائے اور وہاں سے پکڑ کر تمہیں ذئب بن مالک کے پاس لے جایا جائے اور وہاں اس کی موجودگی میں تمہیں قتل کر دیا جائے۔ لیکن افسوس، تم نے ہمارے سارے ہی لایا عمل کو خراب کر کے رکھ دیا اور ہم تمہیں پکڑ کر ذئب بن مالک کے پاس نہ لے جا سکے۔ وہ ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، تمہیں عدنان بن مات اور اس کے دونوں ساتھیوں کے حوالے کرنے کے بعد ہم نے رات بنو سلیم کے ذئب بن مالک کے پاس جا کر بسر کی۔ ہمارا خیال تھا کہ عدنان بن مات زیادہ سے زیادہ سورج چڑھنے تک تمہیں لے کر بنو سلیم میں داخل ہو جائے گا، لیکن جب وہ نہ پہنچا تو ہمیں تشویش ہوئی، لہٰذا ذئب بن مالک نے ہمیں تمہاری طرف روانہ کیا۔ جب ادھر آئے تو تم موت و مرگ بن کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ تو نے میرے دونوں ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کے بعد سماک بن خرشہ نے اس کی ایک بات نہ سنی اور اس کی گردن بھی کاٹ کر رکھ دی تھی۔
ایک روز ابو حبیبہ، نبطل بن حارث اور مربہ بن قیزی تینوں ایک ساتھ عبداللہ بن ابی کے ہاں داخل ہوئے۔ وہ اس وقت اپنے کچھ جاننے والوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ان تینوں کو دیکھ کر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اپنے قریب بٹھایا۔ نبطل بن حارث نے بے پناہ خوشی کے اظہار میں بغیر کسی تمہید کے کہا، اے ابن ابی، ہم لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نہ صرف اوس و خزرج کے سردار سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ تمہیں یثرب کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے، بلکہ ہم دوسرے ذیلی قبائل کے سرداروں کے علاوہ یہودیوں کے سرداروں اور رؤساء کو بھی اس بات پر آمادہ کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اوس و خزرج کے لوگ بھی اس فیصلے پر خوش ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر تمہیں یثرب کا بادشاہ بنا دیا گیا تو پھر آئندہ کے لیے اوس و خزرج کے درمیان جنگیں نہ ہوں گی اور لوگ یثرب اور اس کے نواح میں پرامن اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے۔ نبطل بن حارث کے خاموش ہونے پر ابو حبیبہ بولا اور کہا، اے ابن ابی، ابھی ہم یہودیوں کے قبیلہ بنو قینقاع کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم نے ان کے ایک زرگر سے مل کر تمہارے لیے سونے کا ایک خوبصورت اور قیمتی تاج بنانے کے لیے بھی کہہ دیا ہے، تاکہ جس روز یثرب کا تمہیں بادشاہ بنایا جائے اس روز تمہاری باقاعدہ تاج پوشی کی جائے، اور مجھے امید ہے کہ یہ زرگر جلد ہی سونے کا ایک قیمتی تاج تیار کر دے گا، اور اس کے لیے اس زرگر کو ہم لوگ کچھ رقم بھی ادا کر آئے ہیں۔ نبطل بن حارث اور ابو حبیبہ سے یہ خبریں سن کر عبداللہ بن ابی خوش ہوا۔ پھر اس نے کسی قدر بے چینی اور بیتابی کسی کیفیت میں پوچھا، اے میرے عزیزو، تمہارے اندازے کے مطابق آخر کب تک اس کام کی تکمیل کر لی جائے گی؟ اس استفسار پر ابو حبیبہ نے کہا، اے ابن ابی، تم جانتے ہو کہ بنو خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کے علاوہ کئی دوسرے سردار اور عام لوگ بھی حج کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ حج کے لیے جانے والوں کی تعداد اس بار خاصی ہے۔ ان لوگوں کی واپسی کے بعد ہی اس کام کو حتمی شکل دے کر تمہارے بادشاہ ہونے کا اعلان کر کے تمہاری تاج پوشی بھی کر دی جائے گی۔ ابو حبیبہ کے اس جواب پر عبداللہ بن ابی مطمئن ہو گیا تھا۔ آخر میں مربہ بن قیزی نے عبداللہ بن ابی کو مخاطب کر کے کہا، اے ابن ابی، یثرب کا بادشاہ بننے کے بعد اپنے ہم جیسے رفقا کے حقوق اور تعلقات کو فراموش نہ کر جانا، اس لیے کہ تمہارے بادشاہ بننے کے بعد آخر ہم بھی تو تم سے کچھ توقعات وابستہ رکھیں گے۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے ایک بھرپور کہکہا لگایا۔ پھر اس نے ایک کمتر اور غیر ذمہ دار شخص کی طرح مربہ بن قیزی کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے ابن قیزی، میرے بادشاہ بننے کے بعد سارے اختیارات تو تم جیسے رفقا کے ہاتھوں میں ہی ہوں گے۔ عبداللہ بن ابی کے اس جواب پر وہ تینوں دوست خوشی میں مسکرا دیے تھے۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ خویلہ اور ابی حقیق دونوں باپ بیٹی اپنے دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابی حقیق کا بیٹا اور خویلہ کا بھائی سلام بن ابی حقیق دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بچے بھی تھے۔ دیوان خانے میں داخل ہوتے ہوئے سلام بن ابی حقیق کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے ابی حقیق اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فکر مندی میں اس نے پوچھا، اے میرے بیٹے، یہ تیری کیا حالت ہو رہی ہے؟ تو خیبر سے یہاں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خیریت سے تو آیا ہے؟ سلام غصے کی حالت میں خویلہ کے قریب بیٹھ گیا اور غضب کی حالت میں اس نے کہا، اے میرے باپ، میں آپ پر پہلا انکشاف تو یہ کروں کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مستقل طور پر خیبر سے یثرب میں منتقل ہو گیا ہوں۔ باہر 2 اونٹوں پر میرا سامان لدا ہے جسے میرے غلام اتار کر حویلی میں رکھ رہے ہیں، اور میں خیبر میں اپنا کاروبار اور اپنی حویلی اپنے ایک رفیق سعد بن اصل کی نگرانی میں دے آیا ہوں۔ میں آپ پر دوسرا انکشاف یہ کروں کہ آپ نے میری عدم موجودگی میں ریتا کی شادی سماک بن خرشہ سے کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں آپ پر تیسرا انکشاف یہ کرتا ہوں کہ سماک بن خرشہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا وہ ہمارے اولین اور خونی دشمنوں میں سے ایک ہے۔ میرا آپ پر چوتھا انکشاف یہ ہے کہ اب جب کہ سماک بن خرشہ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس کے ساتھ میری بہن خویلہ کی شادی کسی بھی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب خویلہ کی شادی وہاں ہوگی جہاں میں چاہوں گا۔ اور اے میرے باپ، میرا 5واں انکشاف آپ کے لیے یہ ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت سماک بن خرشہ کی طرف جاؤں گا
اور اس سے ریتا کی طلاق حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد ریتا کی شادی بھی میری مرضی اور خواہش کے مطابق ہوگی۔ ابی حقیق چند ثانیوں شفقت اور تعجب ملے جلے جذبات سے اپنے بیٹے سلام کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، اے میرے بیٹے، میں نے خویلہ اور ریتا کی مرضی اور رضامندی سے ہی دونوں کو سماک بن خرشہ سے منسوب کیا تھا۔ ریتا کی شادی تمہاری غیر موجودگی میں اس لیے کر دی گئی ہے کہ تم اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرو گے۔ اس طرح مجھے خدشہ تھا کہ حالات دگردوں ہو جائیں گے، لہٰذا میں نے تمہیں اطلاع کیے بغیر ریتا کی شادی کر دی۔ ہاں، میرے لیے یہ انکشاف ضرور نیا ہے کہ سماک بن خرشہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر سنو، میں نہ صرف سماک بن خرشہ کو اپنی نگاہوں سے گرا دوں گا، بلکہ اب اپنی بیٹی خویلہ کی شادی بھی اسے نہ ہونے دوں گا۔ ابی حقیق کے اس فیصلے پر سلام خوش ہو گیا، پھر وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، میں اب سماک کی طرف جاتا ہوں اور اسے ریتا کی طلاق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلام اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ ابی حقیق اپنی جگہ پر گم سم خاموش بیٹھا رہا اور اسے روک نہ سکا تھا۔ اس دوران سلام کی بیوی اٹھی اور ابی حقیق سے اس نے کہا، میں ذرا غلاموں سے اپنا سامان درست کر کے لگواتی ہوں، اور ابی حقیق کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ دیوان خانے سے اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی۔ خویلہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھی بڑے غور اور انہماک سے اپنے باپ کی طرف دیکھتی رہی، جبکہ خود ابی حقیق بھی اپنی جگہ پر سر جھکائے یوں بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کی ذات کو گہن لگ گیا ہو۔ اس موقع پر خویلہ نے کچھ خیمت اور جرأت مجتمع کی اور ابی حقیق کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے باپ، میں سمجھتی ہوں کہ سماک کا اسلام قبول کرنا آپ کو برا اور ناگوار گزرا ہے۔ میں اس کے لیے سماک کی طرف معذرت خواہ ہوں، پر اے میرے باپ، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام ایک سچا اور فطری دین ہے تو کیا آپ سماک سے اپنی محبت اور شفقت کو بحال کر کے مجھے اس سے شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے؟ ابی حقیق نے غور سے خویلہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میری بیٹی، یہ کیسے اور کون ثابت کرے گا کہ اسلام ایک سچا اور فطری دین ہے، اور یہ کہ سماک نے ایسا کر کے سچائی اور حقیقت اختیار کی ہے؟ خویلہ نے ایک بھرپور عزم میں کہا، اے میرے باپ، اسلام کا سچا ہونا یا نہ ہونا میں ثابت کروں گی، پر اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ دور دراز کے سفر کر کے ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا جو اسلام اور مسلمانوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سچی باتیں اور پیشن گوئیاں بتا سکیں۔ خویلہ کی اس گفتگو سے ابی حقیق کی آنکھوں میں ایک مانوسی چمک پیدا ہوئی تھی، پھر اس نے کسی قدر پرسکون انداز میں کہا، اے میری بیٹی، اگر تو یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ مسلمانوں کا دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سچے ہیں تو پھر سن رکھو، میں نہ صرف تمہیں سماک بن خرشہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دوں گا، بلکہ میں خود بھی اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ بیٹی، کیا تمہیں اور ریتا کو علم تھا کہ سماک مسلمان ہو چکا ہے؟ اس سوال پر خویلہ بیچاری کی گردن جھک گئی تھی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، اے میرے باپ، میں آپ سے جھوٹ نہ بولوں گی، مجھے اور ریتا کو علم تھا کہ سماک اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ ابی حقیق نے پھر غور سے خویلہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، پھر تمہاری اور ریتا کی کیا کیفیت ہے؟ خویلہ نے مدھم لرزتی آواز میں کہا، میں اور ریتا بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ ابی حقیق نے اس بار فیصلہ کن انداز میں کہا، اے میری بیٹی، اگر تم نے ثابت کر دیا کہ اسلام ایک سچا دین ہے تو میں تمہاری شادی سماک سے کر کے اسلام قبول کر لوں گا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکی تو تمہیں اپنے دین میں واپس آنا ہوگا۔ خویلہ نے بھی فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے منظور ہے۔ اس پر ابی حقیق نے کہا، اب اٹھو، شام ہونے والی ہے، کھانے کا انتظام کریں۔ خویلہ مطمئن سی ہو کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ دونوں باپ بیٹی دیوان خانے سے نکل کر حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے تھے۔ سلام بن حقیق بڑی تیزی سے سماک بن خرشہ کی حویلی پر آیا اور دروازے پر اس نے زوردار اور غصیلی دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سماک نے دروازہ کھولا۔ صرف ایک ساعت تک اس نے حیرت و تعجب سے سلام بن حقیق کو وہاں کھڑے دیکھا، پھر کہا، اے ابن حقیق، تم یہاں، پر تم باہر کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ آؤ دیوان خانے میں بیٹھو۔ سماک نے دیوان خانے کا دروازہ کھولا اور سلام چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا، اور جب سماک وہاں سے باہر نکلنے لگا تو سلام نے اسے مخاطب کر کے کہا،
اے ابو دجانہ، میں اپنی بہن ریتا سے ملنے آیا ہوں، کیا اس دیوان خانے میں اس سے میں علیحدگی میں بات نہیں کر سکتا؟ سماک نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تم ایسا کر سکتے ہو، وہ تمہاری بہن ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماک نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، ریتا، ریتا، بتا کر ادھر آؤ، دیکھو کون آیا ہے۔ ریتا بھاگتی ہوئی وہاں آئی اور سماک سے اس نے پوچھا، کون آیا ہے؟ سماک نے کہا، ذرا دیوان خانے میں تو دیکھو۔ آگے بڑھ کر ریتا نے دیوان خانے میں جب سلام بن ابی حقیق کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر سماک نے بولتے ہوئے کہا، ریتا، سلام بن ابی حقیق علیحدگی میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے پاس دیوان خانے میں بیٹھو اور سنو یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ریتا نے ایک بار عجیب طرح سے سماک کی طرف دیکھا، پھر اس نے دیوان خانے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، اے میرے بھائی، تم مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلام بن ابی حقیق نے اسے اشارے سے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جب ریتا اس کے سامنے بیٹھ گئی تب سلام بولا اور کہا، اے ریتا میری بہن، میں تمہاری شادی میں شریک نہ تھا اور مجھے اس کی اطلاع بھی نہ دی گئی تھی۔ دوسرے الفاظ میں تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ معاملہ یہیں تک رہتا تو میں برداشت کر جاتا، لیکن اب مجھے خبر ملی ہے کہ سماک بن خرشہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے یہاں آنا پڑا، بلکہ اب میں مستقل طور پر خیبر سے یثرب آ گیا ہوں اور میں نے عزم کر رکھا ہے کہ اس نئے دین کے خلاف سرگرمی سے کام کروں گا۔ اے ریتا، اس کام کے پہلے مرحلے میں تم سے میں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم اپنے شوہر سماک بن خرشہ سے طلاق لے لو۔ ان الفاظ پر ریتا کی حالت خراب ہو گئی تھی، پھر وہ بولی، پر اس بار اس کی آواز میں غصہ اور خفگی عیاں تھی اور اس نے سلام سے پوچھا، میں آخر اپنے شوہر سے طلاق کیوں اور کس وجہ کی بنا پر لوں؟ سلام نے بڑی بے باکی سے کہا، اس لیے کہ تم یہودی ہو اور سماک ایک نئے دین کا پیروکار، اور ایک یہودی لڑکی کی شادی اس نئے دین کے پیروکار سے نہیں رہنی چاہیے۔ ریتا نے اس بار بڑی پرسکون حالت میں کہا، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے بھی اس نئے دین کو قبول کر لیا ہے اور سماک کی طرح میں بھی اب اسی دین کی پیروکار ہوں تو پھر تمہارے کیا خیالات ہوں گے؟ سلام نے غصے اور خفگی میں کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ریتا نے بھی اس بار غصے اور خفگی میں کہا، اے ابن ابی حقیق، ایسا ہو چکا ہے، الحمدللہ، میں اب اپنے شوہر کی طرح مسلمان ہوں۔ میں تمہاری آج کی گفتگو کو تو برداشت کر گئی ہوں، لیکن آئندہ اگر تم نے کبھی مجھے میرے شوہر سے طلاق لینے کا مشورہ دیا تو میں تمہیں اپنے گھر سے یوں دھتکار کر نکالوں گی جیسے کسی کتے کو نکالا جاتا ہے۔ آج کے بعد میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اے ابن ابی حقیق، تم یہودی اور میں مسلمان، لہٰذا اب ہمارے ضابطے، ہماری حرمتیں، ہمارے آدرش، ہمارے فلسفے اور ہمارے لائے عمل کی صورتیں مختلف اور جدا ہیں۔ سلام نے بھی غصے کی حالت میں کہا، اے ریتا، اگر ایسا ہے تو تم میرے ہاتھوں نقصان اٹھاؤ گی، تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ ریتا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اسی لمحہ سماک دروازے پر نمودار ہوا اور اپنی تلوار بے نیام کر کے فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن ابی حقیق، میں ریتا کے ساتھ تمہاری گفتگو سن چکا ہوں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ریتا کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم جانو ریتا میری بیوی ہے اور جو کوئی بھی اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا واللہ میں یثرب میں سرے بازار اس کی گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اے ابن ابی حقیق، تم کسی غلط فہمی اور دھوکے میں نہ پھنسے رہنا۔ میں سماک بن خرشہ ہوں، میں راستوں کی ناہمواریوں کی پرواہ کیے بغیر ریت، لو، چلچلاتی دھوپ اور رقص کرتے آگ کے شعلوں کی طرح اپنے دشمن کا تعاقب کرتا ہوں۔ اگر تو نے میرے یا میرے اہل خانہ کے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کی تو پھر سن رکھو، میں موت بدست ہو کر اس دریا کی طرح تیرا تعاقب کروں گا جو اپنے راستے میں آنے والے سنگریزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اے ابن ابی حقیق، ریتا سے میری شادی ریتا کی رضامندی اور خوشنودی سے ہوئی ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ وہ ریتا کو مجھ سے زبردستی چھین لے گا یا طلاق دلوا دے گا تو وہ احمق اور مجنون ہے۔ سماک جب خاموش ہوا تو ریتا نے انتہائی غصے میں سلام بن ابی حقیق کو مخاطب کر کے کہا، یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں مسلمان ہوں، تم یہودی، لہٰذا میرا تمہارا کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔
سلام بن ابی حقیق خاموشی اور مایوسی سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔